السلام علیکم ناظرین، میں شاہنواز لہری آپ سے مخاطب ہوں۔ جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ ناظرین، آج میں آپ سے ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے والا ہوں، ایسا قرآنی عمل شیئر کرنے والا ہوں کہ جب انسان دنیا کے سارے دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں، ہر طرف سے مایوس اور نا امید ہو جائے، مثلا کوئی چیز گم ہو گئی اس کے واپس آنے کا کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اس کو کوئی ایسا نقصان ہو گیا کہ جس کی تلافی ناممکن ہے، کوئی پریشانی ہے، سخت پریشانی ہے جس کا حل ہونے کا تقریباً اس کو نا امیدی ہو چکی ہو، یا کوئی ایسی اس کی تمنا ہو کہ جو پوری ہونے کی اس کو امید نہ ہو، تو پھر یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اگر چھوٹی موٹی یا خواہش یا پریشانی ہو تو پھر آپ نے یہ وظیفہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ جب ہر طرف سے انسان مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، تو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین یہ ہے کہ وضو بنائیں، اچھی طرح وضو بنا کے 2 نفل پڑھنے ہیں، اور نفل پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی پاک کا فرمان ہے کہ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، اور سورۃ یاسین میں لفظ مبین 7 بار آتا ہے۔ جس طرح یاسین سورۃ قرآن کا دل ہے، اسی طرح 7 لفظ جو مبین ہیں ان میں سے بھی ایک لفظ ان کا سردار ہے، سب سے افضل ہے۔ تو ناظرین، جب آپ نے سورۃ یاسین شروع کرنی ہے تو جب پہلا مبین آئے گا نا، تو اس وقت آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے 3 بار، یعنی قل هو اللہ احد۔ 3 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آگے سورت شروع کرنی ہے۔ جب دوسرا لفظ مبین آئے گا تو پھر آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ 3 بار پڑھ کے پھر آگے آپ سورت شروع کرنی ہے، اور جب تیسرا لفظ مبین آئے گا تو وہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے سورۃ عالم نشرح، جس کو بھی 3 بار پڑھنا ہے، اور آگے پھر سورت شروع کریں۔ جب چوتھی بار آئے گی تو پھر آپ نے پڑھنا ہے سورۃ فاتحہ، یعنی الحمد شریف والضالین تک۔ یہ 4 مبین ہو گئے، 3 بار اس کو پڑھنا ہے، پھر آپ آگے جائیں گے، سورت شروع کریں گے تو 5ویں پہ آپ نے پڑھنا ہے آیت الکرسی، وہ بھی آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ جب 6ٹھی مبین پہ آئیں گے آپ تو وہاں پہ رک جانا ہے، اور وہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بقیہ صورت پڑھنی ہے۔ تو جب لفظ 7ویں بار مبین آئے گا وہاں پہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، 3 بار درود پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی دوسرا درود پڑھ لیں، پھر سورت ختم ہو جائے گی۔ جب سورت ختم ہو جائے تو پھر آپ نے ایک بار نبی پاک پہ درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر دعا کرنی ہے، لیکن دعا کرنی ہے اس طرح جس طرح چھوٹے بچے اپنی ماں سے رو کر کوئی چیز لے لیتے تھے، اپنی ضد منوا لیتے تھے۔ چھوٹا بچہ اپنی ضد جیسے منوا لیتا ہے ماں سے رونے کے بعد، اسی طرح آپ نے رو رو کے اللہ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ کام آپ کا اتنا بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ کے آنسو دیکھے گا تو آپ کی وہ خواہش، وہ پریشانی، وہ تمنا پوری کر دی جائے گی۔
پہلے دن میں ہو جائے، دوسرے میں ہو جائے، تیسرا، آپ نے 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ 7 دن تک آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے۔ اگر پہلے دن میں کام ہو جائے تو ٹھیک ہے، دوسرے میں، تیسرے، جب بھی کام ہو جائے، ورنہ 7 دن تک پڑھیں۔ اور اگر کسی مسلط کے تحت ہو بہو بھائی نہیں آپ کی مراد پوری نہ ہو، پریشانی دور نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے متبادل کوئی آپ کی پریشانی دور کر دے گا یا آپ کو عطا کر دے گا کوئی چیز۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دعا آپ کی لازمی قبول کرے گا۔ تو ناظرین، سائنسدان فرماتے ہیں کہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے 25-26 ارب سال پہلے یہ قائم کیا تھا۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے، یعنی اربوں سال پہلے، اللہ تعالیٰ نے 1000 سال اس سے بھی پہلے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کا ورد کیا تھا فرشتوں کے سامنے۔ تو فرشتے بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بڑی سعادت مند ہے وہ قوم جس پر یہ صورتیں نازل کی جائیں گی۔ وہ ان صورتوں کو پڑھیں گے اور ان کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ بھی حدیث ہے کہ جو بندہ صبح کے ٹائم سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن کے سارے کام صحیح کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی رات کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے تو اللہ تبارک تعالیٰ، اگر وہ اس رات میں فوت ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا قیامت کے دن۔ ناظرین، اس صورت کے فائدے 100 سے زیادہ لوگ بتاتے ہیں، عالم لوگ۔ اس کے اتنے فائدے ہیں کہ 100 سے زیادہ عالم لوگ بتاتے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ جو شخص بھوک کی حالت میں اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھوک کو رفع کر دیتا ہے۔ جس شخص کو خطرہ ہو، اندیشہ ہو کہ میرے مہمان آنے والے ہیں، مہمان زیادہ آ گئے ہیں، کھانا کم ہے، وہ سورۃ یاسین پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دے، بفضل تعالیٰ کھانا سب لوگ کھائیں گے وافر مقدار میں، پھر بھی کھانا بچ جائے گا۔ اگر کوئی اس کو پڑھے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، تو سفر کی پریشانی اور تنگی کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں سفر میں آسانی فرماتا ہے۔ اگر کوئی چیز گم ہونے پہ پڑے تو وہ چیز واپس آ جاتی ہے۔ اگر کسی کی نزع کی حالت ہو اور اس کی روح قبض نہ ہو رہی ہو تو اس کی وہ منزل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم سورۃ یاسین اس کے قریب پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نزع کے عالم میں اس کے اوپر آسانی فرماتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، اس صورت کے اتنے فائدے ہیں کہ شمار میں لانے بہت مشکل ہیں۔ تو آپ اگر ہم معمول بنا لیں اپنا ڈیلی قرآن پڑھنے کا، تو ہمارے گھروں میں انشاءاللہ لڑائی جھگڑے رہتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو چھوڑ کے تو پھر پریشانیاں، مصیبتیں نہیں آئیں گی تو اور ہمیں کیا ملے گا۔ اس لیے قرآن ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب آپ نے اپنا آخری خطبہ دیا نا عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر، تو آپ نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت۔ یہ 2 چیزیں جب تک تم ان پہ قائم رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ناظرین، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو آگے شیئر بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔